الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن معزز و محترم و محتشم بزرگوں اور دوستوں ہم عمر و نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بحمدہ تعالی و بکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کریم نے اپنے فضل و کرم سے پھر سے ایک مرتبہ جمعہ کریم کی سعادت سے مالا مال فرمایا اللہ کریم اس کی برکتوں رحمتوں عنایتوں سے مجھے اور آپ کو مالا مال فرمائے رفیقان گرامی قدر خطبہ مسنونہ میں نے رسالہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس پر کچھ لب کشائی کی جائیں آئے سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چار ساز درد منداں حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں عقیدت و محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفیقان گرامی حالات حاضرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ظالموں کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر کسی اہل دل نے کیا خوب کہا تھا بگڑتی ہے جس وقت ظالم کی نیت بگڑتی ہے جس وقت ظالم کی نیت نہیں کام آتی دلیل اور حجت بگڑتی ہے جس وقت ظالم کی نیت نہیں کام آتی دلیل اور حجت ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق اسپین پہ نہیں کیوں اہل عرب کا حق اور ماضی قریب کے ایک بہت اچھے شاعر جو ہمارے درمیان نہیں ہیں انہوں نے حکمرانوں کو للکارتے ہوئے کہا تھا سبھی کا خون شامل ہے سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے
یہ سانحہ تو کسی دن گزرنے والا تھا، سانحہ کہتے ہیں حادثے کو، یہ سانحہ تو کسی دن گزرنے والا تھا، میں بچ بھی جاتا تو ایک دن مرنا ضرور تھا، میں مر بھی جاتا تو ایک دن مرنے والا تھا۔ اور کسی اہل دل نے کہا تھا یہاں دشمن سے زیادہ محافظ سے خطرہ ہے، یہاں دشمن سے زیادہ محافظ سے خطرہ ہے، بیمار سے زیادہ طبیب سے خطرہ ہے، اور مجرم سے زیادہ منصف سے خطرہ ہے۔ رفیقان گرامی، خطبہ مستونہ میں میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اس آیہ کریمہ کو جب تلاوت کی جاتی ہے، اس آیت کریمہ کو جب پڑھا جاتا ہے، جسم کا رونگٹا رونگٹا کھڑا ہوتا ہے۔ میرا اللہ اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ بے شک اس وقت تک کسی قوم کی حالات کو نہیں بدلا جاتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہ بدل لیں۔ عزیزان گرامی، آج جو ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، آج جو ہم پر جو ہر طرح سے منصوبہ بند سازشوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، کبھی آپ ذرا توجہ اس پر کیجئے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچیں مسلمانوں پر جو آج آفتیں ٹوٹ پڑی ہیں، اس کا اصل ذمہ دار کون ہے، اس کا اصل مجرم کون ہے، آخر یہ ظلم کے پہاڑ ہم پر ٹوٹنے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ کو پتہ چلے گا ان سارے معاملات کا اگر کوئی ذمہ دار ہے، میں ببانگ دوحل یہ کہوں گا صرف اور صرف اس کا ذمہ دار موجودہ زمانے کا مسلمان ہے۔ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے اگر تم اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہو، اگر زمانے میں انقلاب چاہتے ہو، اگر زمانے میں تبدیلی دیکھنا چاہتے ہو، آؤ خود کو بدل لو، ہم زمانے کو بدل دیں گے۔ تم اپنے آپ کو بدل لو، ہم مخلوق جو ہے پوری دنیا کی مخلوق کے اندر تبدیلی پیدا کریں گے۔ عزیزان گرامی، گزشتہ جمعہ جو کچھ وقف کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی تھی، آج بھی اسی عنوان کو ہم آگے لے کر کے بڑھتے ہیں۔ ذرا توجہ کریں، موجودہ حکومت نے جب سے اقتدار سنبھالا ہے، جب سے انہوں نے حکومت کو جو ہے اپنے ہاتھ لیا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک مسلمان ہر ہفتہ کسی نہ کسی چیلنج سے اس کا مقابلہ ہے، کسی نہ کسی پریشانی سے مسلمان جوجھ رہا ہے۔ میں نے ایک مختصر جو ہے اس کا ایک نقشہ کھینچا ہے، ایک بعد دیگر آپ کو سناؤں گا، آپ انہیں ذہن میں رکھیں، پھر اخیر میں اس کا لب لباب، اس کا نتیجہ جو ہے ہم اخذ کرنے کی کوشش کریں گے۔ رفیقان محترم، سب سے پہلے موجودہ حکومت نے ظلم و جبر کے ساتھ بابری مسجد کو جو ہے مسلمانوں سے چھینا گیا، اور بابری مسجد کو دوبارہ شہید کر کے وہاں پر ظلمن اور جبرن جو ہے وہ مندر تعمیر کی گئی۔ اس کے بعد 3 طلاق کا معاملہ اٹھایا گیا، اس کے بعد CAA کو لایا گیا، اس کے بعد NRC کو لایا گیا، اس کے بعد ہندوستان کی کئی جو ہے اسٹیٹس میں جو ہے یونیفارم سول کوڈ کو لاگو کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ سینٹرل حکومت نے پرزور اس کی کوشش کی کہ اس یونیفارم سول کوڈ کو پورے ہندوستان کے کونے کونے میں نافذ کر دیا جائے، یعنی کہ وہ کانسٹیٹیوشن جس نے ہمیں حق دیا تھا ہر مذہب کو، ہر ریلیجن کو، ہر دھرم کو اپنے اپنے مذہب کے مطابق آزادی کے ساتھ جو چلنے کا ہمیں اختیار دیا گیا تھا، یونیفارم سول کوڈ کے نام پر حکومت ہند نے یہ ناکام کوشش کی کہ اللہ اکبر اسے پورے ہندوستان پر لاگو کیا جائے، ایک ہی قانون، ایک ہی دھرم، ایک ہی لاؤ، ایک ہی جو ہے دھرم کے مطابق ساروں کو ڈھالنے کی کوشش کی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ مساجد اور مدارس پر جو ہے کئی طرح سے بلڈوزر چلا کر کے مساجد کو منہدم کیا گیا۔ کئی مساجد پر آج بھی تالے لگے ہوئے ہیں، کئی مساجد پر آج بھی سروے چل رہا ہے۔ گیان واپی کی مسجد ہمارے سامنے ہے، بنارس کی مساجد ہے، اور دیگر ہمارے اپنے اسی ملک میں کئی مساجد، کئی درگاہ، کئی قبرستان اور کئی جو ہیں
خانقاہیں آج بھی حکومت کے سروے کے لیے مدعا بنا ہوا ہے، اور آج سے چند دن پہلے ماہ رمضان سے قبل جو ہے اتر پردیش کی سرزمین پر مدارس کو بند کرنے کی ایک ناکام اور پرزور کوشش اور مہم چلائی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ اسی ہندوستان میں ہم نے وہ دن بھی دیکھا کہ مائک اسپیکر پر جو ہے اذان دینے پر بھی پابندی لگائی گئی۔ آج مسلمان غفلت میں ہے، چند دن واویلا تو کرتا ہے، چند دن آواز پکارا تو کرتا ہے، چند دن احتجاج تو کر لیتا ہے، چند دن کالی پٹیاں تو باندھ لیتا ہے، وقت کے گزر جانے کے بعد یہی مسلمان ہے جو سارے معاملات سے اپنے آپ کو سبق دوش کر کے پھر وہی زندگی، پھر وہی بدعمالیاں، پھر وہی لاپرواہیاں۔ اللہ اکبر! یہی کرناٹکا میں کئی جو ہے مہینوں تک مؤذن نماز فجر کے لیے اذان دینے سے گھبرا رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں اسی ہندوستان کی سرزمین پر حلال اور جھٹکا کے نام پر بے شمار جو ہے وہ کئی مقامات پر تشدد کیا گیا، کئی مقامات پر جو ہے وہ ہنسا کو اور دنگوں کو بھڑکایا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے گاؤں کے نام پر آج بھی مسلمانوں کے لیے موب لنچنگ کی جا رہی ہے، اور ماضی قریب میں حجاب کا مدعا اٹھایا گیا، مسلم بہن بیٹیوں کو پردے کی پابندی ان سے ہٹائی جانے کی کوشش کی گئی۔ ان تمام معاملات کے ساتھ ساتھ یہ وقف ترمیمی بل، وقف امینڈمنٹ بل 2024 کو جو ہے وہ لاگو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان تمام کا ایک خاکہ ہمارے سامنے ہے، اور نہ جانے کتنے ایسے مدعے ہیں جو مسلمانوں کے خلاف کتنے منصوبے بن کر کے تیار ہیں۔ عزیزان گرامی، ان تمام منصوبوں کو اپنے نگاہوں میں رکھے، آخر ان تمام کا ذمہ دار کون ہے؟ آخر ان تمام معاملات کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ جب ہم تحقیق کرتے ہیں، جب ہم مشاہدہ کرتے ہیں، تو میں ببانگ دوحل یہ بات پھر کہوں گا، اس کا اصل ذمہ دار حکومت نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل ذمہ دار جو ہے وہ دور حاضر کا مسلمان ہے۔ میں آپ کو اس کی وجوہات آگے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ سارے کا سارا معاملہ مسلمانوں کی لاپرواہی کی وجہ سے ہے۔ اللہ تو فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ اس قوم کے حالات کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اب ہم تھوڑا سا وقف کا جائزہ لیں۔ وقف کے حوالے سے آج پورے ہندوستان کے اندر ایک ہمہ ہمی کا ماحول ہے۔ ابھی 2 دن پہلے سپریم کورٹ نے جو آرڈر جاری کیا یا جو کچھ وہاں پر بات کی گئی، کئی قوانین پر سپریم کورٹ نے سوال کیا اور اس پر اسٹے کی بات کی گئی، اس کو سن کر کے آج مسلمان بہت واویلا کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ وقف کا جو بل لایا گیا یہ ریجیکٹ کر دیا جائے گا، یہ ختم کر دیا جائے گا، یہ قانون نہیں لگایا جائے گا۔ میں آپ کو پھر سے یاد دہانی کراؤں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے، یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ یاد رکھیں اسی ہندوستان کی سرزمین پر مسلمان پھر سے ایک مرتبہ غلط فہمی کا شکار ہونے والے ہیں، پھر سے ایک مرتبہ دھوکہ کھانے والے ہیں۔ مسلمان سپریم کورٹ کے چند تلخ سوالات کا جواب سن کر کے یہ سمجھتی ہے کہ اب یہ قانون لاگو نہیں ہوگا۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، جب یہی بابری مسجد کا معاملہ تھا تو حکومت ہند موجودہ حکومت سے بھی تلخ سوالات، کڑوے سوالات پوچھے گئے تھے، لیکن بعد میں نتیجہ کیا آیا؟ مسلمانوں کے خلاف ہی آیا۔ اسی ہندوستان کی سرزمین پر طلاق کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ کسی کو قانون کے اندر، شریعہ کے اندر مداخلت کرنے کی اجازت نہیں، لیکن بعد میں نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ مسلمان جلدی خیر نہ منائے، اسی لیے تو کسی نے کہا تھا لمحوں کی خطاؤں نے صدیوں کی سزا پائی، ابھی دیر نہیں ہوئی ہے، ابھی بہت کچھ دیکھنا باقی ہے، ابھی بہت کچھ منوانا باقی ہے۔ تو عزیزان گرامی، آج پارلیمنٹ کی سرزمین پر پارلیمنٹ کی کرسی پر بیٹھ کر ایک جوکر یہ بھونکتا ہے کہ مسلمان وقف چلا رہے ہیں،
جبکہ ہندوستان کے علاوہ وقف نام کی زمین پوری دنیا کے اندر نہیں ہے. اگر ہے تو وہ لا کر کے دکھائیں فلاں ملک ہے. اسی دنیا کے اندر 56 ممالک ہیں جہاں اسلامی مملکت ہے, جہاں اسلامی حکومت ہے, اس کا یہ دعویٰ ہے کہ وقف نام کی کوئی چیز نہیں ہے, اور وقف بورڈ صرف اور صرف ہندوستان میں ہے. اگر ہندوستان میں وقف بورڈ ہے تو دوسری طرف کیوں نہیں ہے؟ اگر دوسری طرف نہیں ہے تو ہندوستان میں بھی نہیں ہونا چاہیے. جب آپ نے بھی یہ سنا ہوگا, آپ نے بھی یہ پڑھا ہوگا, میں اس کا تھوڑا سا آپ کو جائزہ دے کر آگے بڑھو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی فلاح بہبودی کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اگر تم نیکی کی حقیقت کو پہنچنا چاہتے ہو, نیکی کی اصل کو پہنچنا چاہتے ہو, تو اپنی قیمتی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو, اللہ کی راہ میں وقف کرو. اور عزیزان گرامی, جب یہ مسلمانوں کے لیے حکم نازل ہوا تو سب سے پہلے زمین, گزشتہ جمعہ میں کہہ چکا ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ملکیت سے 7 باغات جو یہودی نے آپ کو ہدیہ کیا تھا, آقا کونین علیہ السلام نے 7 باغات کو آپ کی اللہ کے نام پر جو ہے وہ وقف کر دیا. اور اس حوالے سے بہت ساری باتیں بھی گزشتہ جمعہ آپ کے گوش گزار کی گئی, لیکن وقف کے حوالے سے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے مسلمانوں کو یہ ترغیب دلائی گئی, یہ حوصلہ دیا گیا کہ اپنی سب سے قیمتی جو مال ہے, تمہارا جو قیمتی سرمایہ ہے, اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ حدیث مبارکہ, حدیث رسول سنی تو آپ نے پوری اپنی جائیداد کا, اپنے مال و دولت کا حساب کیا, اور حساب کر کے دیکھا کہ ان تمام جائیداد میں میرے لیے سب سے پسندیدہ جائیداد اور سب سے پسندیدہ زمین کون سی ہے. جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے جب جائزہ لیا تو آپ کو پتا چلا آپ کی پسندیدہ زمین جو ہے وہ خیبر کے علاقے میں جو آپ کی جو زمین تھی وہ آپ کو بڑی پسند تھی اور بڑی قیمتی زمین تھی. تو حضرت سیدنا عمر فاروق نے اپنی قیمتی اور پسندیدہ زمین کو وقف کیا اور اس آیت کے حقدار بنے. اصل نیکی کو وہی پہنچ سکتے ہیں جو اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے, مدینہ منورہ میں مسلمان پانی کے حوالے سے بڑی مشقتیں برداشت کر رہے ہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں وقف ہندوستان کے علاوہ کہیں اور نہیں ہے, آپ اسے ذہن نشین رکھیں, اور جب کبھی آپ کے سامنے یہ بات آئے تو ان کے کان پر یہ بات رکھیں کہ یہ وقف کا معاملہ یہاں ہندوستان کا نہیں بلکہ 1450 سال سے چلتا ہوا آ رہا ہے. سب سے پہلے حضور علیہ السلام نے کیا, پھر حضرت سیدنا عمر فاروق نے کیا. مسلمان مدینہ منورہ کی سرزمین پر پانی کی قلت سے دوچار ہے. آقا کونین علیہ السلام نے اعلان کیا کوئی ہے جو مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام کر دے اور ایک کنواں خرید کر اسے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے, اور جو یہ کام کرے گا میں اسے جنت کی بشارت دوں گا. گویا کہ جو بھی کبھی نیکی کرتا ہے تو اپنی آخرت کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر مسلمانوں کی فلاح بہبودی کے لیے کرتا ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالی, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تک, اور مفسرین اور محدثین اس حدیث کو اس طرح نقل کرتے ہیں, وہ جس کا کنواں تھا اس کنویں کے مالک سے حضور علیہ السلام نے کہا یہ کنواں تم مسلمانوں کے لیے وقف کر دو. تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس کنویں کے علاوہ میرے پاس کوئی اور چیز نہیں ہے, اسی کنویں کا پانی فروخت کر کے میں اپنے دن کی غذا حاصل کرتا ہوں. تو حضور علیہ السلام نے ترغیب دلائی. تو یہ بات پہنچتے پہنچتے حضرت عثمان غنی تک جب بات پہنچی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فوراً بیر روما کا جو مالک تھے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے اس کنویں کو جو قیمت تم لگاؤ گے میں اتنی قیمت دے کر کے اس کنویں کو خریدنا چاہتا ہوں. المختصر اتنا
اس زمانے میں تقریباً 35,000 سونے کے سکے دے کر کے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کنویں کو خریدا اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا بشارت صرف اس کے لیے تھی جو بیر روما کا مالک تھا یا کسی اور کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے؟ حضور علیہ السلام نے کہا اے عثمان جو بھی اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا اس کے لیے بھی یہی بشارت ہے۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ اس بیر روما کو میں نے خرید لیا ہے، آپ مسلمانوں کے لیے میں وہ وقف کر دیتا ہوں۔ تو رفیقان محترم حضور علیہ السلام نے جب یہ سنا تو کہا اے عثمان تم نے یہ جو کام کیا اس کے بدلے تمہیں اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے جب ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں جو یہ جو کچی کر کے کہتے ہیں کہ اگر ہندوستان کی سرزمین پر وقف ہے تو دوسرے ممالک میں کیوں وقف نہیں، ان عقل کے اندھوں کو پڑھنا چاہیے۔ آج بھی مدینہ منورہ کی کئی عمارتیں ایسی ہیں جس پر باضابطہ طور پر یہ جملہ لکھا ہوا ہے وقف کردہ حضرت عثمان غنی کی زمین ہے، یہ زمین حضرت عثمان غنی نے وقف کی ہے، یہ کنواں حضرت عثمان غنی نے وقف کیا ہے، یہ جائیداد حضرت عثمان غنی کی وقف ہے۔ مدینہ منورہ کی سرزمین پر مسجد نبوی کے قریب میں ایک بہت بڑی اور عالیشان عمارت ہے، ایک ہوٹل ہے جس کا نام فندق وقف حضرت عثمان غنی باقاعدہ لکھا ہوا ہے، اور آج بھی مدینے کی منسپالٹی میں اس زمین کے مالک یعنی اس زمین کے مالک آج بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور آج بھی اس زمین سے جو بھی فائدہ ہوتا ہے، جو بھی اس سے بینیفٹ ملتا ہے، سالانہ قریب اس کی آمدنی 50 لاکھ سے زائد ہوتی ہے، وہ ساری کی ساری آج بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے مدینہ منورہ کی بینک میں ایک کرنٹ اکاؤنٹ ہے جس میں سارا پیسہ جمع ہوتا ہے اور وہاں سے مسلمانوں کے لیے خرچ کیا جاتا ہے، وہاں سے مسلمانوں کے لیے خرچ کیا جاتا ہے۔ کئی باغات ہیں، کئی دریچے ہیں، کئی عمارتیں ہیں جو آج بھی وقف کردہ زمین مسلمانوں کے لیے جو ہے فلاح بہبودی کے لیے ہے۔ تو رفیقان محترم اس سے آپ جائزہ لیں، یہ وقف کا سلسلہ آج کا نہیں ہے بلکہ عرصے دراز سے چلتا ہوا آ رہا ہے، اور یہاں پر میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا ہندوستان کی سرزمین پر کئی نیک بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اسلاف کے طریقہ کار کو اختیار کرتے ہوئے کئی درگاہوں کو، کئی مساجد کو، کئی قبرستانوں کو اور کئی عیدگاہوں کو اپنی ملکیت سے انہوں نے زمینیں وقف کی جو آج بھی ان کی ملکیت میں موجود ہے۔ میں جب اس کا جائزہ لیا گیا ہندوستان کی سرزمین پر وقف بورڈ کتنے ہیں اور اس کی جائیداد کتنی ہے، آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ اس وقت ملک ہندوستان میں جو وقف کے نام پر جتنی جو ہے بورڈز بنائے گئے، قریب 35 بورڈ وقف کے نام پر بنائے گئے ہیں۔ ایک بورڈ ایک ریاست میں، ایک اسٹیٹ میں قائم ہے۔ جب لوگ اور یہاں پر یہ بات توجہ طلب ہے، بورڈ کیوں بنایا جاتا ہے، بورڈ آخر کیوں بنایا جاتا ہے، وقف بورڈ کیوں بنایا جاتا ہے؟ تو اس کی ایک وجہ سامنے یہ آئی، جب لوگ منمانی کرنے لگتے ہیں وقف کی جائیداد میں تب بورڈ بنا کر کے اس کی حدوں کو متعین کیا جاتا ہے کہ لوگ اپنی ذاتی طور پر اس سے استعمال نہ کریں بلکہ لوگوں کی فلاح بہبودی کے لیے کریں۔ ہو سکتا ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں وقف بورڈ نام کی چیز ہندوستان کے علاوہ کہیں اور کیوں نہیں ہے، تو اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہوگا کہ اور ممالک میں بے ایمان لوگ نہیں ہوں گے جو وقف کی جائیداد پر قبضے کر رہے ہوں گے۔ یہاں اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی 1950 میں
باقاعدہ طور پر وقف بورڈ بنایا گیا ان زمینوں کی دیکھ ریکھی کے لیے، ان زمینوں کو تحفظ دینے کے لیے جو زمینیں وقف کی گئی تھی، اور مسلمانوں نے اس پر ناجائز قبضہ جمع کر لیا، ناجائز اس پر قابض ہو گئے۔ اور جب دیکھا جاتا ہے اس وقت پورے ملک میں 35 وقف بورڈ ہیں جو وقف کی جائیداد کو تحفظ کرتے ہیں اور اس کی دیکھ ریکھی کرتے ہیں۔ اور آپ کو یہ سن کر کے حیرت ہوگی، ان 35 بورڈز میں سب سے زیادہ انکم اور آمدنی اگر کسی بورڈ کی ہے تو وہ کرناٹکا بورڈ آف اوقاف کی ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر جتنے بورڈ آف اوقاف ہیں ان میں سب سے زیادہ آمدنی کرناٹکا بورڈ آف اوقاف کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سب سے زیادہ برا حال اگر کسی بورڈ آف اوقاف کا ہے تو مہاراشٹرا کی بورڈ آف اوقاف کا ہے۔ وہاں کی سیاسی لیڈروں نے اور کچھ وقف کے ذمہ داروں نے وقف کی جائیداد پر ناجائز قبضہ کیا خود سے، اور کئی زمینوں کو منمانی قیمتوں پر انہوں نے کوڑی کے بھاؤ پر مسلمانوں کی وقف کردہ زمینوں کو جو ہے اللہ اکبر بیچ کر کے اس کی رقم وہ کھا گئے، جس پر توجہ اور افسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہی جب اس کا جائزہ لیا گیا، اس وقت پورے ملک ہندوستان میں اوقاف کی جو جائیداد ہے اس کی عام جو قیمت کا اندازہ لگایا گیا، قریب ہندوستان کی جو سرحد میں جتنے وقف کی جائیداد ہے اس کا عام قیمت جو نکالی گئی قریب وہ 12,000 بلین اس کی قیمت ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر 12,000 بلین کی جائیداد ایسی ہے جو وقف کی ہے، جس کا کوئی پرسان حال نہیں، جس کا کوئی دیکھ ریکھی نہیں۔ اس رقم کا اگر 10% بھی 12,000 بلین قریب 120 لاکھ کھرب، اسے انڈین روپیز میں آپ مان کر کے چلے 120 لاکھ کھرب کب بنتا ہے؟ کروڑ، اس کے بعد کھرب، ارب، اس کے بعد پھر جا کر کے خرب بنتا ہے۔ تصور کریں کتنی بڑی رقم ہے۔ آج کل جو سروے جو کیا گیا اس کے بعد کچھ ماہرین یہ کہتے ہیں اس کا 10% حصہ بھی یعنی 12,000 کروڑ بھی اگر مسلمانوں کی تعلیم کے لیے، مسلمانوں کی ملی مسائل کے لیے، مسلمانوں کی فلاح بہبودی کے لیے اگر کیا جاتا تو مسلمان آج کسی دروازے پر کشکول لیے نہیں کھڑا نظر آتا۔ اتنی بڑی رقم، اتنی بڑی جائیدادیں کسی کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ذرا تصور کریں، آج مسلمان بے روزگار ہے، آج مسلمانوں کے پاس خود کے مکانات نہیں، آج مسلمانوں کے پاس کوئی تعلیمی ادارہ نہیں، آج مسلمانوں کے پاس صحیح طور پر عدالت میں اپنے کسی مدعے کو چیلنج کرنے کے لیے وکیل نہیں ہے، نہ ہی صحیح طور پر ڈاکٹر نظر آتے ہیں۔ وجہ یہ ہے ایک منصوبہ بند سازش کے تئیں مسلمانوں کو دبایا گیا اور مسلمانوں کو غربت کی چکی کی طرف دھکیلا گیا۔ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس کا کوئی ذمہ دار ہے تو جو میں نے پہلے کہا تھا، ان سب کا اصل ذمہ دار صرف اور صرف مسلمان ہے۔ ذرا جائزہ لیں، ان سارے مسلمانوں کو آج ہم ان سارے معاملات کا ذمہ دار آج ہم حکومت کو بنا رہے ہیں، حکومت کو کہ دوش یہ سارا معاملہ ڈال رہے ہیں، جبکہ اس کا اصل ذمہ دار موجودہ دور کے مسلمان ہیں، جنہوں نے مسلمانوں کو غفلت میں رکھا، جنہوں نے مسلمانوں کو جو ہے اللہ اکبر پسماندگی اور تباہی کے دہانے پر لا کر کے رکھا۔ اس کا تدارک کیسے ہونا چاہیے، اس سے نکلنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور یہ سارے جو معاملات جو میں نے آپ کے سامنے رکھے اس کا حل کیا ہونا چاہیے، یہ چند باتیں عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شروع میں نے کہا تھا مساجد ہے، 3 طلاق کا معاملہ، CAA کا معاملہ، یونیفارم سول کوڈ کا معاملہ، مدرسہ بورڈ کا معاملہ، اسی کے ساتھ
حجاب کا معاملہ، ان سب پر ذرا سا ہم جائزہ لیں گے تو خود ہم اپنے آپ کو مجرم پائیں گے۔ دیکھیں مساجد پر حملہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک مسجدیں آباد ہوتی ہیں، جب تک مسجدیں سجدوں سے پر ہوتی ہیں، مسجدیں جب تک سجدوں سے مزین ہوتی ہیں، تب تک کوئی مسجد ویران نہیں ہوتی، تب تک کوئی مسجد جو ہے وہ کسی غیروں کے نشانے پر نہیں آتی۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، میں نے گزشتہ جمعہ بھی یہی بات کہی تھی، مساجد کی ناقدری کا نتیجہ ہے کہ بابری مسجد مسلمانوں کے ہاتھ سے چلی گئی۔ اسی کے ساتھ جو طلاق کا قانون لایا گیا، طلاق کے قانون کو لے کر پورے ہندوستان میں جو واویلا مچایا گیا، مسلم بہن بیٹیوں کو جو سڑکوں پر اتارا گیا، کہیں نہ کہیں اس کا ذمہ دار خود مسلمان ہے۔ جب اس کا جائزہ لیا گیا تو یہ بات کھل کر کے سامنے آئی، جنوبی ہند اور کئی ہندوستان کے کئی علاقوں میں طلاق کو ایسا مذاق مسلمانوں نے بنا دیا جس کی وجہ سے یہ قانون لایا گیا۔ ہم نے خود راہ دی اور جب راہ ہم نے ہموار کی تب جا کر کے وہ قانون ہم پر مسلط کیا گیا۔ ساری چیزیں آپ پہلے ہی رکھ دیں۔ جب یہ سارے معاملات کو لے کر کے جب وہ عدالت کے کٹہرے میں جب مسلمان گئے، ایک بہن کیا کہتی ہے، میرے شوہر نے مجھے غصے میں طلاق دے دی، میرے شوہر نے مجھے مذاق میں طلاق دے دی، میں نے سالن میں نمک زیادہ ڈالا، میرے شوہر نے طلاق دے دی۔ مجھے بتائیں جب مسلمانوں نے اس طلاق کو غیر ضروری استعمال کیا تبھی جا کر کے یہ قانون ہم پر مسلط کیا گیا۔ جب کسی قوم پر ظالم مسلط ہوتا ہے تو وہ اس کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو داؤد اور ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل جو جائز عمل ہے وہ طلاق ہے، لیکن مسلمانوں نے دھڑا دھڑ وہ طلاق کو ایسے عام کر دیا جیسے کوئی سلام و کلام کر رہا ہو۔ نتیجتاً یہ ہم پر لاگو کیا گیا، یہ ہم پر مسلط ہوئے اور انہوں نے شریعت میں بے جا مداخلت کی انہوں نے شروع کر دی۔ اس کے بعد آپ آگے جائیں، حجاب کا مسئلہ پورے ملک میں اٹھا، بلکہ پورے ورلڈ کا، پوری دنیا کا ایک عنوان بحث بن کر کے رہا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حجاب پر انہوں نے حملہ نہیں کیا، حجاب کا غلط استعمال ہماری بہن بیٹیوں نے کیا ہے۔ آج پارکوں میں آپ دیکھ لیں، آج جو ہے سینما گھروں میں آپ دیکھ لیں، آپ سیر و تفریح کے مقامات پر آپ دیکھ لیں، آپ بسوں میں دیکھ لیں، آپ کئی مقامات پر دیکھ لیں، آج مسلمان بہنیں بیٹیاں برقع پہن کر اس برقعے کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ برقع اس لیے تھا کہ عورت اس میں اپنے آپ کو تحفظ دے سکے، عورت اس کے اندر اپنے آپ کو چھپا سکے، لیکن بدقسمتی انہی خواتین نے برقعے کو اپنی بدعملیوں کو چھپانے کے لیے استعمال کیا۔ دیکھا دیکھی غیروں نے بھی برقعے کو اپنایا۔ آج جتنی خواتین برقعے کا جتنی خواتین آج مساجد کے سامنے برقع پہن کر کے بیٹھتی ہیں، ذرا جائزہ لیں، اس میں سے اکثر و بیشتر خواتین غیر مسلم ہوا کرتی ہیں۔ اسے کس نے موقع دیا؟ آج مسلمان بہنوں کو برقعے کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں۔ میں بارہا یہ کہتا ہوں، یہ حجاب کبھی مذاق نہ بنتا، یہ حجاب کبھی جو ہے حکومت کے لیے کبھی مدعا اور منصوبہ نہ بنتا جب تک یہ حجاب صحیح استعمال ہوتا۔ آج ہماری شادی بیاہ کے موقع پر ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بیویاں، ہماری بیٹیاں برقعے کو جو ہے اس طرح بے پردگی کے ساتھ غیروں کے سامنے آتی اور جاتی رہتی ہے جیسے کہ یہاں کوئی سرکس چل رہا ہو۔ وہی خواتین جب اجتماع میں جاتی ہیں تو وہ برقع پہن کر کے جاتی ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے جہاں اجتماع ہوتا ہے وہاں صرف عورتیں ہوتی ہیں، یہاں وہ بے پردہ ہو کر کے جا رہی ہے جہاں غیر مرد ہوا کرتے ہیں۔ یہ کہاں برقعے کا نظام رہ گیا؟ آج کل کی بہن بیٹیوں کا برقع دیکھ لے، ایسے ایسے رنگ کے بھڑکیلے برقعے،
ایسے ایسے برقے، اتنے فٹ برقے پہن کر کے آج باقاعدہ آج کی بہن بیٹیاں برقے پہن کر سوشل میڈیا پر مجرا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کسی میں اتنی جرت نہیں ہے کہ ان بیٹیوں کو ذرا سمجھائے، انہیں جو ہے اپنے پاس بٹھا کر کے بتائیں، دو تماچے لگا کر کے بتائیں یہ برقع ناچنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس سے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کیے جانے کے لیے ہے. خدا کی قسم آج کے یہ لاکھوں روپے کے برقے، عبائے، نہ جانے حجاب کیا کیا نام دے کر کے آج برقے کو فیشن بنا دیا گیا، لیکن اتنے مہنگے برقے پہن کر کے بھی آج ہماری بہن بیٹیاں باپردہ نہیں ہو سکی. خدا کی عزت کی قسم قرون اولیٰ کی عورتیں جن کے پردے، جن کے برقے گرچہ پھٹے ہوئے تھے، گرچہ پیوند لگے تھے، خدا کی عزت کی قسم ان کے اندر اتنی پاکیزگی تھی، اتنی طہارت تھی، اگر وہ دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کرتے ہوئے نظر آتے. آج وہ نظر نہیں آتا. میں پھر یہی کہوں گا ان تمام معاملات کا ذمہ دار دراصل اگر کوئی ہے تو وہ سب سے پہلے مسلمان ہے. اس وقت ضرورت ہے مسلمانوں کو وہ اپنے اندر علمی طور پر بیداری پیدا کریں. یہ وقف ترمیم بل اور یہ جو کچھ آج لایا گیا یہ ذمہ داروں کی لاپرواہی کی وجہ سے، وقف کا ناجائز استعمال کی وجہ سے. دیکھیں وقف کی بات آئی ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے. توجہ فرمائیے گا یہ قانون ہم پر کیوں لایا گیا. ہم تو ایک طرف یہ کہتے ہیں اللہ کی مرضی کے بغیر، ذرا بولیے نا، ایک پتا تک نہیں ہلتا. کہ اللہ کی مرضی کے بغیر ہم پر ظالم مسلط ہو سکتا ہے؟ ہمارے اعمال جو ہم نے بویا ہے وہ آج ہم کاٹ رہے ہیں. ذرا دیکھیں تاریخ کا مطالعہ کریں. 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کی گلیوں میں تیز رفتار سے دوڑ رہے ہیں. آپ کے پیروں میں چپل نہیں ہے. حضرت سیدنا مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خلیفہ وقت کو دوڑتے ہوئے دیکھ کر آپ بھی ان کے پیچھے دوڑنے لگے. دوڑتے دوڑتے پوچھا اے امیر المؤمنین آخر اس دوڑنے کا مقصد کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جواب سنیں اور ان تک یہ بات پہنچائیں جو مسلمانوں کی جائیداد پر نہ جائز قبضہ جمائے ہوئے ہیں. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں نے سنا ہے کہ مسلمانوں کی زکوٰۃ کی ایک اونٹ بھاگ کر کی چلی گئی ہے، اسی کو ڈھونڈنے کے لیے جا رہا ہوں، اسی کو ڈھونڈنے کے لیے جا رہا ہوں. حضرت سیدنا عمر فاروق کا یہ جواب سن کر مولا علی نے کہا اے عمر آپ نے بعض والوں کے لیے مشکلات پیدا کر دی. حضرت عمر نے کہا اے علی اگر ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ بھی چلا جائے اس کی تلاش کے لیے مجھے فرات تک جانا پڑے گا تو میں جاؤں گا، اس لیے کہ کل قیامت کے دن اس کا حساب اللہ کے حضور مجھے دینا پڑے گا. لیکن آج یہ جو قانون ہم پر لایا گیا، پھر مجھے کہنے دیں اپنے بغلے جھانک لیں، مسلمانوں کی وقف کردہ جائیداد پر حکمرانوں نے ناجائز قبضہ کیا اور اسے من مانی کوڑی کے دھاؤ پر جب انہوں نے بیچا تبھی جا کر یہ ہم پر مسلط کیا گیا ہے. اسی لیے تو کہا کہ لمحوں کی خطاؤں نے صدیوں کی سزا پائی. یہ آج ہم پر ہے، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے. یہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک مسلمان نہیں بدلیں گے. انقلاب تقریروں سے نہیں آتا، انقلاب ریالیوں سے نہیں آتا، انقلاب کالی پٹیاں باندھنے سے نہیں آتا. انقلاب اس وقت آئے گا جب ہم عملی میدان میں مضبوط ہوں گے. مولا امام حسین نے کربلا کی دھرتی سے یہی پیغام دیا، ظلم ہو اور مسلمان خاموش رہے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے. اگر ہمارا حکمران وقف کی جائیداد پر قبضہ کر رہا ہے ہم جانتے ہیں، لیکن کسی میں اتنی جرت نہیں ہے کہ اسے بول دے، اس کا گریبان تھامے. المختصر بہت سا ابھی عنوان باقی ہے، لیکن اخیر میں اتنا میں عرض کروں گا وقت کی ضرورت ہے. اپنے اندر علمی
بیداری پیدا کی جائے، نوجوان علم کی طرف رجحان کریں۔ خاص کر کے اس وقت نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ لاء کی پڑھائی پڑھیں، وکیلوں کی ہمیں ضرورت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ علم کے ساتھ ہمیں دینداری کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر فاروق کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ یہ وقف کا معاملہ ایسا ہے جو ایک مرتبہ اللہ کے لیے ہو گیا تو وہ ہو گیا، وہ کبھی کسی کے کہنے سے یا کسی کے دینے سے کسی کی ملکیت میں نہیں جاتا۔ اس پر ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد ہمیں دینداری اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جمعہ کے مسلمان بن کر کے نہ رہیں، بلکہ اپنا عملی اپنے وجود کے ساتھ ساتھ اپنے اپنے جس طرح ہم ٹوپی پہن کر، جبہ پہن کر، عمامہ پہن کر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا کردار بھی مسلمان ہونا چاہیے۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا، زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور بہت سارے اور بھی نکات ہیں، المختصر اتنا، آج ہمیں جو بھی معاملات ہیں سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھنا ہوگا، اس لیے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا تک نہیں ہلتا۔ تو یہ سارے معاملات، یہ سارے مسائل، یہ سارے جو ہیں وہ ظلم کے پہاڑ ہم پر توڑے جا رہے ہیں۔ اس کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ اس کا اصل ذمہ دار مسلمان ہے۔ اب بھی وقت ہے، اب بھی ہم اپنی شب و روز کو سدھار لیں، اب بھی ہم اپنی آپ کو بدل لیں، انشاءاللہ اللہ کی مدد دوبارہ ہمارے ساتھ شامل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے دوبارہ حالات کو بدلے گا، سخت سے سخت اور ظالم سے ظالم حکومت کو بھی اللہ نیست و نابود کر دے گا، بشرط ہے کہ ہم صحیح معنوں میں مومن ہو جائیں۔ اس لیے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کس فرعون کو کہاں غرق کرنا ہے، کس نمرود کو کس کے ذریعے مارنا ہے۔ اللہ اکبر، نہ جانے کتنے ایسے نمرود اور فرعون نمودار ہوئے اور ہونے والے ہیں۔ اگر اللہ کے بندے اللہ کے حکم کی تکمیل میں زندگی گزاریں گے، اللہ وقت کے بڑے بڑے فرعونوں کو پھر سے دنیا کے لیے نشان عبرت بنائے گا۔ یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے، جو کچھ ہوا بیان و آغاز باب ہے۔ اللہ کریم میرے کہنے میں، آپ کے سننے میں جو بھی غلطیاں ہوئی ہوں اسے معاف فرمائے۔